السلام علیکم ناظرین، ڈائلاگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آفتاب محمد۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر ڈاکٹرز کمیونٹی بھی اپنے مطالبات کے حق پر احتجاج پر نکل آ چکی ہے، تو اسی حوالے سے ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کو ویلکم اور اپنا تعارف کیجیے گا۔ ڈاکٹر فرحان سید خان، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل، پشاور۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز کمیونٹی کیوں احتجاج پر ہے؟ آج ہم ایک آزاد شہری، ایک آزاد ڈاکٹر کی حیثیت سے سراپا احتجاج ہے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے کیمرے کے توسط سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ 2018 کے بعد سنگل پبلک سروس کمیشن جاب ریلیز نہیں ہوا ہے، مطلب سرکاری طور پر کسی قسم کی بھرتی ڈاکٹرز کی نہیں ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ریزن ہے ان امپلائمنٹ کے بلک کریشن کے لیے، اور اس لیے جو خاص طور پر ایف سی پی ایس کوالیفائڈ ہے، کیونکہ ایف سی پی ایس مطلب 6 سال ٹریننگ کے بعد جو ہے نا وہ ٹریننگ کر بھی لیتے ہیں، پھر بھی ان کو ایک جاب نہیں ملتا۔ اور یہی ایک اور بڑا ریزن بھی ہے کہ ڈرین جو ہو رہا ہے، مطلب کہ ملک چھوڑ کر لوگ باہر ممالک جا رہے ہیں، تو اسی کا ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جو ہاؤس آفیسرز ہیں اور ٹریننگ میڈیکل آفیسر، ان کی تنخواہوں میں اضافہ اور غیر ضروری ٹیکسیشن میں کمی، مطلب کہ پچھلی انٹرم گورنمنٹ میں 10% انکریز ہوا تھا، لیکن ہمارے ساتھ بے شمار وعدے کیے گئے۔ اب اگر آج کل آپ انفلیشن ریٹ کو بھی دیکھ لیں اور لوگوں کے مالی حالات کو دیکھ لیں، تو اس لحاظ سے جو 2015-16 میں ہماری تنخواہ $300 کے برابر تھی، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے، ڈالرز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، لیکن ڈاکٹروں کی تنخواہ وہی کی وہی ہے۔ کتنی ہے؟ $300 ہے، اور جو سالانہ جو ایک ٹی ایم او کو ملتا ہے وہ ہے 90,000، اور پھر اس سے ایکوموڈیشن کے چارج الگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا تیسرا بڑا مطالبہ ہے وہ کنسلٹنٹ سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو امتیازی ہسپتالوں میں جو کنسلٹنٹس کام کرتے ہیں ان کی جاب سیکیورٹی اور اس لحاظ سے ان کی تنخواہیں جو ہے، اور اس لحاظ سے دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو سالوں سے ان کے پروموشن آن ہولڈ ہے، وہ ایلیجیبل ہے، لیکن 4-5 سال ہو گئے ان کے پروموشن نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ بھی ڈاکٹرز ہیں؟ یہ کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں، یہ جو ہے نا وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جو سرکاری اسپتالوں میں ہمارے ٹیچرز بیٹھے ہوں، یا میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ پھر آپ لوگوں کو جو مسئلہ ہے، جس احتجاج پر آپ لوگ نکل بھی آ چکے ہیں، کیا یہ پورے صوبے میں کے اسپتالوں میں مسئلہ چل رہا ہے؟ بالکل، اس میں یہ تھا کہ پہلے ہم نے حکومتی وقت کو ہم نے دعوت دی تھی کہ آئے ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کر لے، ہمارے جو ڈاکٹر کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ سن لے۔ بارہا وعدوں کے باوجود، بارہا ان پیش رفت کے باوجود کوئی اس طرح مثبت اقدام نہ ہوا حکومتی وقت کی طرف سے، تو اس لیے ہم ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا نے احتجاج کی کال دی ہے، اور یہ احتجاج کا سلسلہ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے اگر آپ خود جائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان سے بات کر لے تو اچھا نہیں ہوگا؟ بالکل، اس کے لیے ہمارے ایک ڈائلاگ کمیٹی الگ بنی بھی ہے، وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں تھی ابھی تک اور اب بھی ہے۔ جو آفس بیئررز ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ وزیر صحت ہو، اور اس طرح دوسری جتنے بھی آفس بیئرر ہیں جو رسپانسیبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ہر ایک کے پاس اپنا مطالبہ لے کے گئے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کے جو مسائل ہیں ان کو آپ جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ پھر ایسے میں جب آپ لوگ احتجاج پر ہے، ظاہری بات ہے پشاور کے بڑے اسپتالوں میں ہزاروں کی تعداد میں جو مریض آتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے؟ بالکل اس بات کا احساس ہے ہمارے پاس، اس لیے آج ہم نے ایک پرامن مظاہرے کے طور پر کسی سروسز بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اور اسی طرح ڈاکٹرز کو سپریس اور ڈپریس کیا جائے گا، دن بدن ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، تو ہم الیکٹیو سروسز وڈرال یا ایمرجنسی سروسز وڈرال کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں جو لوگ مریض عوام متاثر ہوں گے، جو ہم یہاں پہ نکلے ہیں یہ تو مریض اور عوام کے لیے بھی نکلے ہیں نا، اس میں صرف ڈاکٹرز کا صرف اپنے اس کے لیے نہیں، اگر اس میں آپ دیکھ لیں جو صحت کارڈ کے ایشوز ہے، اسی طرح جو ہے نا اسپتالوں میں بیڈز اویلیبل نہیں ہوتی MTI ایکٹ کی صورت میں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ایک جو ICU میں ایک مریض کو بیڈ اویلیبل نہیں ہوتا، وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کی غلطی ہے، اس کی وجہ سے
بیک گراؤنڈ میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں بیڈ اویلیبل نہیں ہوتی ہے. اچھا کیا مطالبہ ہے حکومتی وقت سے؟ ہمارے حکومتی وقت سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ڈائلاگ کمیٹی مقرر ہوئی ہے. ہمارے مطالبات بہت سمپل ہے اور بہت جائز ہے. اس میں جیسے میں نے ذکر کیا سب سے پہلے پبلک سروس کمیشن جاب، دوسرے نمبر پر تنخواہوں میں اضافہ، چاہے وہ ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہو، ہاؤس آفیسرز ہو، کنسلٹنٹس ہو. اس کے علاوہ جو ایوب میڈیکل کالج کیٹیگری بی کا ایشو ہے، اس کے علاوہ جو غیر ضروری فیس، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے ایک سال میں 300% سے زیادہ سرکاری اسکولوں، سرکاری میڈیکل کالجز کے فیسوں میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس کا طلباء کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کا طلباء کو یہ نقصان ہو رہا ہے. ایک کم کمانے والا خاندان ہو، وہ اپنے بچے کو میڈیکل پڑھوانا چاہ رہے ہیں یا اپنی بچی کو میڈیکل پڑھوانا چاہ رہے تو وہ خواب اس کے ادھورے رہ گئے، کیونکہ ہر کوئی تو اتنی فیس برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ اور جو مریض کے ریلیٹڈ ہمارے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. وہ ڈائلاگ کمیٹی کے پاس جو ہمارا وہ ایجنڈا پڑا ہے کہ ہمارے یہ پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پہلے بھی پیش کیے ہیں اور آگے بھی ہم تیار ہیں کسی بھی وقت حکومتی وقت کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، اس موقع پر ڈاکٹرز کمیونٹی کا یہی کہنا ہے کہ وہ حکومت سے مطالبات کے لیے بھی تیار ہیں. اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو آنے والے دنوں میں ان کا جو احتجاج ہے تو اس کا دائرہ کار بڑھایا جا سکتا ہے.